بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ سید عرفان شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز وطن نیوز نیٹ ورک۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں اظہر شبیر رو۔ ان سے پوچھتے ہیں ملک کی حالات کے بارے میں۔ اظہر صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جو حالات چل رہے ہیں اور بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کو ووٹ کس طرح کاسٹ ہوگا؟ بہت شکریہ گیلانی صاحب۔ پہلے تو میں اپنے ناظرین سے معذرت چاہوں گا کہ میرا گلا آج بھی کچھ خراب ہے اور میں اتنے دن اس وجہ سے ہی پروگرام نہیں کر سکا کہ میرا گلا خراب تھا۔ دوسرا گیلانی صاحب، آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ میں نے نومبر کی 13 یا 14 تاریخ کو ایک پروگرام کیا تھا، ہمارے دوست تھے اس میں، اسلم بلوچ بھی۔ میں نے اس وقت ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ عمران خان نائل ہو جائیں گے، اور بلے کا جو نشان ہے میں بیلٹ پیپر پر نہیں دیکھ رہا، اور اس کے بارے میں ناظرین کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس پروگرام میں نے کیا کہا تھا۔ نائل بھی عمران خان کو ووٹنگ سے پہلے کروا دیا جائے گا۔ جب ایسا حالات ہوں گے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو آپ کی الیکشن کے دوران ووٹر لسٹ آتی ہے یا جو کہ جس پہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں، کیا اس پہ بلے کا نشان ہوگا؟ ہو سکتا ہے بلے کا نشان بھی نہ ہو۔ NA91 میں آپ کس کے ساتھ مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ NA91 کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اس وقت ثناء اللہ مستی خیل کیونکہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، سعید اکبر خان جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے کھڑے ہیں، اور مجید خان خنان خیل مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جو ہمیشہ حکومت بنتی رہی ہے یا جو بھی کینڈیڈیٹ جیتا ہے وہاں پہ، تو دو گروپ کوئی بھی، جیسے نیوانی اور خنان خیل مل جایا کرتے تھے تو خنان خیل گروپ جیت جایا کرتا تھا، اور اگر نیوانی اور مستی خیل اکٹھے ہو جایا کرتے تھے تو ہمیشہ پھر مستی خیل جیت جایا کرتا تھا۔ اس وقت گیلانی صاحب پوزیشن یہ ہے کہ جو ہے خنان خیل وہ بھی علیحدہ کھڑے ہیں، ثناء اللہ بھی علیحدہ کھڑے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیوانی جو سعید اکبر خان نیوانی ہے وہ بھی الگ کھڑے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ اب تینوں کوشش میں ہے، لیکن جو میری اس وقت ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کا ووٹ تھوڑا سا اب تقسیم ہوگا، بلے کا نشان نہیں ہے۔ پہلے تو تھا بلے کا نشان، تو زیادہ ووٹ پڑنا تھا ثناء اللہ کو۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ووٹ ثناء اللہ کو تھوڑا کم پڑے گا، اور مجید خنان خیل اس وقت بڑی بھرپور کمپین کر رہے ہیں، تو مجید خان اس وقت اچھی پوزیشن میں جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ بات کریں PP89 کے حوالے سے، تو وہاں پہ عزیز احمد خان کو کہا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے مقابلے میں امیر محمد خان ہیں، حسن خیلی، اسی طرح عباسی ہیں۔ تو وہاں پہ جو زیادہ تر میرا جو اس وقت تک ذہن ہے یا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ امیر محمد خان بنسبت عزیز احمد خان کے، اور مجید خان خیل بھی وہاں پہ پی پی کے ٹکٹ میں بھی ہیں، پی پی کے حلقے میں بھی ہیں 89 میں، تو ان کی نسبت جو ہے وہ امیر محمد خان فیوریٹ ہے، امیر محمد خان وہاں سے لے جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے کیونکہ NA91 پورا کا کہا، تو پی پی جو 90 ہے، تو PP90 میں اس وقت عرفان اللہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کیونکہ ہیں پی ٹی آئی کے، اور گو کہ وہ کمپین ان کی بہت کم ہے، ان کے سے زیادہ جو کمپین اس وقت احمد نواز نیوانی کی، اور نیوانی گروپ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح کمپین رہی تو وہ جو سیٹ ہے احمد نواز نیوانی، میرا جہاں تک اندازہ ہے وہ لے لیں گے۔ جو نظر کوآوڑ ہے وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، مجید خان خنان خیل کا بھی انہیں ووٹ پڑے گا وہاں پہ، تو جو ثناء اللہ مستی خیل کا ووٹ اور عرفان اللہ کا کیونکہ کمپین بہت کم ہے، تو اور پی ٹی آئی کا بلہ نہیں ہے، اس دفعہ ان لوگوں کو وہ اثرات ان پہ آئیں گے، لہٰذا مقابلے کی جو پوزیشن احمد نواز اور نظر کوآوڑ اور عرفان میں ہے، تو اس وقت تک جو بہتر پوزیشن میرے ذہن کے مطابق احمد نواز نیوانی کی ہے وہاں پہ۔ NA92 میں آپ پی ٹی آئی کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ گیلانی صاحب، NA92 میں اس وقت حالات جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ علی عباس بخاری بھی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں، وہاں NA92 پہ ہی ظہیر نقوی ہیں، تو ان کو رفیق خان نیازی نے ایک شو کروایا ہے پیج یا پمفلٹ ٹائپ، اس کے اوپر انہوں نے ثناء اللہ کو بھی اپنے ساتھ تحریک انصاف میں رکھا ہوا ہے، عزیز احمد کو بھی رکھا ہوا ہے، اس میں عرفان اللہ کو بھی رکھا ہوا ہے، تو وہ 91 میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو
92 میں انہوں نے رفیق خان نیازی نے اپنے ساتھ جو ہے ظہیر نقوی کا نام دیا ہوا ہے، علی عباس بخاری کا نام ابھی تک نہیں دیا۔ اچھا، سکندر خان، سردار سکندر بیل والے جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ انہیں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو منکیرا ہے وہاں سے گلو کا نام بھی دیا ہوا ہے۔ تو جو پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں نا، تو یہاں پہ، اور آپ یہ دیکھیں نا، یہاں پہ طارق نیازی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پی ٹی آئی سے ہوں۔ تو جو پوزیشن چل رہی ہے، تو پی ٹی آئی کا ووٹ اس وقت جو ہے نا بلے کو نہیں ملے گا، تو بلے کی نہ ہونے کی وجہ سے تو تقسیم ہو جائے گا۔ تقسیم ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ یا نیوانی گروپ لے جائے گا یا پھر خدمت ماز یعنی ڈانڈلا گروپ لے جائے گا۔ تو یہ آپس کی جو ان کی چپکلش ہے، جو آپس کی جو سمجھ لے پی ٹی آئی والوں کی منافقت آپس میں چل رہی ہے، یا ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خود، تو اس سے ان کو ہی نقصان پہنچے گا۔ اور پی ٹی آئی کا جو ہم کہتے تھے کہ ووٹ بینک بہت ہے، وہ اس صورتحال میں اس وقت گراف نیچے آ جائے گا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، باقی آگے آپ دیکھ لیں گے۔ اچھا، پی پی 91 میں ملک غضنفر چینا اور سعید اکبر خان کی کمپین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو پی پی 91 ہے نا، اس وقت وہاں پہ بڑی چوڑ توڑ ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہے نا سعید اکبر نیوانی، کوئی شک نہیں، پورا ٹل لگا رہے ہیں، پوری کوشش میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح پی پی 91 میں اپنی سیٹ وہ لے لے منکیرا سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مختلف برادریوں کو مطلب اپنے ساتھ ملا بھی رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف انہیں سعید اکبر خان نیوانی کو یہ فائدہ تھا جب تک کہ انصر کھڑے تھے، انصر کے کھڑے ہونے کی وجہ سے جو غضنفر چینا کو نقصان تھا۔ مگر اب جب سے انصر چینا بیٹھ گئے ہیں غضنفر چینا کے حق میں، تو غضنفر چینا بھی بڑی تیزی سے مختلف دوستوں کو ملا رہے ہیں، برادریوں کو ملا رہے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے وہاں ترقیاتی کام تو کیے ہیں نا پچھلے 10 سالوں میں، تو لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کا اور اس وقت جو ہے نیوانی، سعید اکبر نیوانی کا بڑا اچھا مقابلہ ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، جو انصر چینا تھے نا، ان کی پہلے کوشش تھی کہ وہ نیوانی گروپ کے ساتھ مل جائے۔ ہوا کیا کہ انہوں نے پیغام بھیجا سعید اکبر خان نیوانی کو کہ آپ میرے پاس آ جائیں، ہم بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک شرط رکھی جو کہ سعید اکبر خان نیوانی نے نہیں مانی۔ وہ شرط یہ رکھی کہ آپ پریس کانفرنس کریں میرے پاس بیٹھ کے، اور یہاں پہ یہ اعلان کریں کہ میں یعنی سعید اکبر اس الیکشن میں تو رہوں گا منکیرا کی سیٹ پہ، جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں انصر اقبال چینا کے حق میں ہم دستبردار ہو جائیں گے، اور ہمارا کینڈیڈیٹ نیوانی گروپ کا وہ انصر اقبال چینا ہوگا۔ جس پہ سعید اکبر خان نیوانی نے صاف ظاہر ہے وہ کیسے وہ اپنی ماں کی سیٹ چھوڑ سکتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تب یہ انصر جو ہے غضنفر چینا کے ساتھ جا کے مل گئے۔ تو اس وجہ سے بارے غضنفر چینا کا اور جو میں دیکھ رہا ہوں سعید اکبر نیوانی کا بڑا ٹاپ پہ اس وقت مقابلہ جا رہا ہے۔ کوئی بھی جو بھی جیتے گا وہ چند ہزار سے، لیکن ابھی کافی دن ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کون زیادہ وہ کر جائے، کامیابی کس کو ہوگی، تو ابھی دن کافی ہیں، لیکن بہت ٹف ان لوگوں کا اس وقت مقابلہ وہاں چل رہا ہے۔ اچھا راؤ صاحب، یہ بتائیں کہ پی پی 93 میں چودھری نصر اللہ، عامر عنایت خان شاہانی، حبیب خان نیوانی اور ضیاء الخان ڈھانڈلا کے درمیان آپ کس میں مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ جو میں آپ سے بات کروں کہ ہمارے عامر شاہانی ہے، حبیب نیوانی اگر کھڑے ہو گئے ہیں پی پی 93 پہ تو وہ عامر شاہانی کو نقصان دیں گے۔ اسی طرح چودھری نصر اللہ جو ہیں وہ موجود ہیں الیکشن میں، تو صاف ظاہر اب انہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھئی انتخابی نشان بھی ان لوگوں کو مل گئے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی نقصان عامر شاہانی کا ہوگا۔ تو عامر شاہانی کا ووٹ بینک بالکل اس وقت خراب ہو رہا ہے 93 کے اندر۔ اب مقابلے کی کیا فضا ہے؟ مقابلے کی فضا جو ہے، چودھری نصر اللہ بڑی کوششوں میں ہے کہ چکوک برادری کو اکٹھا کریں، وہ برادریوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کا اپنا ایک آپ کو پتہ ہے حلقہ ہے، اور جو ڈھانڈلا خاندان کا جو آپ کو پتہ ہے عامر شاہانی بھی ناراض اس وجہ سے ہوئے تھے کہ جی یہ حلقہ کوشش میں نے کی اور ڈھانڈلوں نے اپنے ساتھ بنا لیا، تو ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کو وہاں سے کافی فائدہ ہے۔ تو جو اصل میرے نظروں میں مقابلہ، کیونکہ حبیب نیوانی خراب کریں گے عامر شاہانی کو، اور عامر شاہانی کو ادھر سے خراب کر رہے ہیں آپ کے سامنے نصر اللہ بھی،
لہذا نصر اللہ اگر قائم رہ جاتے ہیں 8 فروری تک، قائم رہنے سے یہ میری مراد ہے کیونکہ میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی کہ اب ڈھانڈلا خاندان اور نیوانی چکوک میں جا رہے ہیں، جو لوگ چکوک کے ان کو کوشش کر رہے ہیں اپنے ساتھ ملانے کی، تو اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یا ڈھانڈلا گروپ اس میں زیادہ فائدہ اٹھا لے گا یا اس صورت میں کوشش کریں گے عامر شاہانی کے لیے. لیکن جہاں تک اس وقت تک مقابلے کی پوزیشن چل رہی ہے وہ ضیاء خان ڈھانڈلا میں چل رہی ہے اور چودھری نصر اللہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی 2 نمبر یعنی دوسری پوزیشن پہ تو آ ہی جائیں. اچھا یہ بتائیں کہ NA-92 اور بالخصوص PP-92 میں ایک پیش رفت ہوئی ہے جس میں ملک ظہیر اترا ڈھانڈلا گروپ میں شامل ہونے کے بعد ان کے حق میں وڈرا ہو گئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں گیلانی صاحب، میں نے پچھلے ہی پروگرام میں، بلکہ میں نے تو جب نیوانی گروپ کو ملک ظہیر نے چھوڑ دیا تھا اور وہ علیحدہ ہوئے تھے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ظہیر اترا ڈھانڈلا گروپ میں جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کی بات نہ بن سکی کچھ وجوہات کی وجہ سے، ممبر ایز اے امیدوار صوبائی اسمبلی میں ڈھانڈلا گروپ کے ساتھ نیچے آنے میں. لیکن اس کے باوجود بھی کوششیں جاری رہی. نیوانی خاندان نے پوری کوشش کی، ہر طرح سے کوشش کی، انہیں مختلف کہا کہ آپ چیئرمینی بھی لے لیں، آپ ضلع کونسل لے لیں، مطلب مختلف کہہ کے. ادھر سے ڈھانڈلا خاندان نے بھی پوری کوشش کی، انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ کسی طرح ظہیر اترا کو ہم اپنے ساتھ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، ظہیر اترا کا وہاں جانے کا مقصد ہی یہی ہے جو میرا ایک ذہن کہتا ہے کہ ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ کیونکہ ان کے 10 سال تک مقابلہ رہا عامر شاہانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، عامر شاہانی کو وہ کسی صورت بھی یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ MPA نیوانی کے آئیں اور میں ان کی حمایت کروں. لہٰذا انہوں نے یہ بہتر جانا کہ وہ ڈھانڈلا گروپ کے ساتھ چلے جائیں اور ڈھانڈلا گروپ پہ جا کے کم از کم، وہ کہتے ہیں نا سیاسی حریف ہیں عامر شاہانی، ان کا ڈھانڈلا گروپ میں جانے سے کم از کم PP-92 میں جو عامر شاہانی کی پوزیشن تھی وہ اب نعیم اللہ کے سامنے کم ہو گئی ہے. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا عامر شاہانی ڈھانڈلا گروپ کو کہ نعیم اللہ بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں عامر شاہانی کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، اچھا میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بات کروں. کچھ فیصلے جو ہیں نا پہلے دن سے ہی نیوانی گروپ اچھے نہیں کر سکا، اس کی نسبت جو ڈھانڈلا خاندان ہے نا اس نے پہلے دن سے ہی فیصلے اچھے کیے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلی جو سیاسی چال ڈھانڈلا گروپ نے چلی وہ یہ چلی کہ اپنے گھر کو بچایا، ضیاء خان ڈھانڈلا کو اپنے ساتھ لے آئے، الیکشن میں 93 دے دیا. دوسری سیاسی چال انہوں نے بڑی اچھی چلی کہ نعیم اللہ شاہانی کو انہوں نے کینڈیڈیٹ PP-92 پہ لے آئے. ٹھیک ہے، اب تیسری سیاسی چال انہوں نے کیا چلی، بہت اچھی چلی کہ انہوں نے گیدرنگ دکھائی جب وہ اپنا جا رہے تھے وہاں پہ نامزدگی کے لیے جا رہے تھے، نامزدگی کے لیے، تو انہوں نے بہت اچھی گیدرنگ دکھائی. یہ ان کی ایک اور اچھی سیاسی چال تھی. اس کے بعد اب انہوں نے ظہیر اترا کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہ یوں سمجھے کہ MP کا کینڈیڈیٹ ہو، آپ اس کو ادھر سے توڑ لیں، اس دھڑے کو توڑ لیں تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ ڈھانڈلا گروپ کی ایک بہت اچھی سیاسی چال رہی. اور میں کہتا ہوں اس وقت تک جو ظفر خان ڈھانڈلا کی ذہن ہے، جو سیاسی چالیں وہ چل رہے ہیں، جو جوڑ توڑ کر رہے ہیں، وہ بڑی کامیاب چل رہی ہے. اور ڈھانڈلا خاندان اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ اچھی چالیں چل کے اچھا ووٹ بینک لینے کی کوشش میں ہے. اچھا اب آ جائے آپ نیوانی خاندان کی طرف. ہمارے جو نیوانی خاندان کے اور جو نیوانی گروپ کے ہمارے ورکر ہیں وہ ہم پہ ناراض ہو جاتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کیسی بات کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک خان اصغر خان نیوانی جو زندہ تھے انہوں نے ہمیشہ جو فیصلے کیے وہ ایسے فیصلے کیے جس سے نیوانی گروپ کو فائدہ ہوا اور نیوانی گروپ ہمیشہ جیت کی طرف گیا. جب سے وہ فوت ہوئے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے فوت ہونے کے بعد اب جو بھی فیصلہ، چاہے وہ سید اکبر خان نیوانی کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی اور دوسرا کر رہا ہے، وہ فیصلے غلط ثابت ہو رہے ہیں. اس کی وجوہات کی بنا پر نیوانی گروپ کو نقصان ہو رہا ہے. وہ ہم نہیں دے رہے، یا آپ بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، یا میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا. یہ جو ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی انہیں نقصان ہوتا ہے. اب کیا ہوا،
डालना ग्रुप तो बड़े अच्छे तरीके से अपने फैसले कर रहा है। निवानी ग्रुप ने आपके सामने आमिर शाहानी को मिलाया, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रुप, मैं कहता हूं अच्छा काम किया। अगर वो उन्हें एक सीट दे देते, उससे निवानी ग्रुप को फायदा होता जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 92 में भी दे दी, 93 में भी दे दी। अब इससे क्या एक तासुर गया, तासुर ये गया कि शायद निवानी ग्रुप इतना कमजोर हो गया कि उसने उठा के दोनों सीटें दे दी है जी पीपी की। अब पीपी की जब दोनों सीटें आप वहां दे देंगे तो एक आम आदमी पे तासुर तो उसका गलत जाएगा। कभी आज तक मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे जितना अरसा हो गया मैंने होश संभाला है, निवानी ग्रुप की मैंने कभी ऐसी सियासत नहीं देखी कि उन्होंने कभी भी किसी को 2 सीटें दे दी हो किसी हल्के में, और देने के बाद खुद जाके प्लेट में पेश की हो और फिर वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। तो ये जो किया उन्होंने, वो निवानी ग्रुप ने अपना नुकसान किया। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि हम बता रहे होते हैं कि ये गलत काम हो रहा है। आगे मैं पहले भी कहता हूं सरदारान की मर्जी होती है, वो अपने फैसले करते हैं, वो अच्छा समझते उन्होंने किया, लेकिन इसका जो पॉजिटिव है वो नहीं जा रहा। अब ज़हीर उतरा जब ढांडलों के साथ मिला है, आप देखें उसका इतना नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा, लोग उसको पॉजिटिव लेके जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छा हुआ ज़हीर ढांडलों के साथ चला गया, ठीक है। इसी वजह से निवानियों को अब नुकसान है। अब निवानियों को क्या नुकसान है कि एक अच्छा धाड़ा, अच्छा इन्होंने क्या समझा था, इन्होंने ये समझा था कि हम दोनों सीटें देंगे, ज़हीर उतरा को हम राजी कर लेंगे और आमिर शाहानी को हम कामयाब करवा लेंगे। लेकिन ज़हीर उतरा आपको पता है सियासी है, वो भी गो के वो चुप रहे, लेकिन उन्होंने आखिर में इसीलिए अपने आप को अलहदा कर लिया कि वो आमिर शाहानी के कम अज कम मुकाबले में दस्तबरदार नहीं होना चाहते थे। ठीक है कि ढांडला ग्रुप में चले गए, वो अपने हरीफ को हराने के लिए चले गए, उनकी कोशिश है कि किसी तरह आमिर हार जाए, तो वो इस वजह से उधर चले गए। और ये निवानी ग्रुप के हबीब को, अब देखे ना, हबीब निवानी को अगर कहीं एडजस्ट कर लेते तो घर से नुकसान ना होता। चाहे वो इस वक्त एमए की उस पर मैं देख रहा हूं कि उनकी इतनी सरगर्मी नहीं है, अच्छी बात है, उसका रशीद अकबर को फायदा होगा, लेकिन पीपी पे तो वो नुकसान दे रहे हैं ना आमिर शाहानी को, तो किसको दे रहे हैं, अपने ग्रुप को नुकसान दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से आगे आने वाले वक्त में ये जो पीपी की सीटें हैं उस पर नुकसान हो रहा है निवानी ग्रुप को। और हमारा तो कहना है, हम तो इसमें दूसरी राय नहीं कर सकते, ये आगे उनका अपना ग्रुप के फैसले। अच्छा ये बताएं कि मलिक ज़हीर के बारे में कहा जाता था कि वो अकेले सर पे काउंसलर नहीं बन सकते, पर निवानियों ने तो उनको काफी अरसे तक एमपीए की टिकट दिए रखी है। देखिए मैं एक आपसे एक बात कहूं, जो ज़हीर उतरा है ना, आपने कहा कि वो ज़हीर उतरा के बारे में मैं एक बात आपको कहूं, अगर ज़हीर उतरा को देखा जाए ना तो उनकी एक बड़ी बिरादरी है, कोहावर खानदान भी उनके साथ है, उतरा भी है। अच्छा, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो रशीद अकबर खान की वो इज्जत करते रहे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या ज़हीर उतरा जो है आज इनके बारे में कहा जा रहा है कि वो काउंसलर की सीट था तो उसे एमपीए की सीट के लिए कह दिया गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो ज़हीर उतरा है वो निवानी ग्रुप में जब से शामिल हुए, क्या वो किसी जमींदार बड़े नहीं थे? बड़े जिम्मेदार हैं। अच्छा, क्या उन्हें कोई रुपए पैसे की कमी थी? नहीं, उन्हें किसी रुपए पैसे की भी कमी नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा आप देखें जब से वो रशीद अकबर खान के साथ आए तो उन्होंने अपने आप को, अपनी सियासी हैसियत को रशीद अकबर खान के पीछे लाके खत्म कर दिया। वो कभी आप नहीं देखेंगे कि देखा होगा कि वो कभी रशीद अकबर निवानी के आगे चले हो, वो हमेशा रशीद अकबर खान निवानी के पीछे रहे, पीछे चले। न सिर्फ उन्होंने भाई बनाया रशीद अकबर खान निवानी को, बल्कि मैं एक बात कहने पे मजबूर होऊंगा और माजरत के साथ कि ज़हीर उतरा ने अपने आप को इस तरह बना लिया कि जैसे वो रशीद अकबर के इश्क में मुब्तला हो गए, और इतने इश्क में मुब्तला हुए कि वो उनके जैसे, उन्होंने अगर फैसला कर दिया ना कि ये ऐसे काम होना है तो ज़हीर उतरा ने कह दिया ठीक है बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये उनकी एक मोहब्बत थी, उनका एक वो कहते ना इश्क उनको रशीद अकबर खान निवानी से हो गया था, जिसकी वजह से वो उनकी बात को टालते ही नहीं थे। अब क्या हुआ, अब जब उनसे जब ये कहा गया कि आप आमिर के हक में बैठ जाएं, तो देखें जिस भाई के लिए वो 10 साल उनके पीछे रहे, जिसके वो मुखालफत करते रहे, आमिर शाहानी की जो भाई बड़े, ठीक है, तो ज़हीर उतरा भी उसकी मुखालफत करते रहे। अब क्या होता है कि रशीद अकबर या निवानी ग्रुप या सईद अकबर खान
आ जाते हैं कि नहीं आमिर शानी को ले आते हैं, तो ज़हीर उतरा का क्या कसूर है? ज़हीर उतरा से अगर ये लोग पहले ही इस बारे में बात कर लेते तो मैं ये समझता हूं ये घर में ही फैसला हो जाता। अब हबीब निवानी को भी इन्होंने नहीं मनाया था, वो भी मुखालिफ आ गए। इसी वजूहात की बिना पे ज़हीर उतरा यहां से टूट के चले गए। और मैं आपको एक मजे की और बात बताऊं, आज ये कह देना कि कौंसलर नहीं बन सकते, तो एमपी की सीट पर निवानी खानदान ने इनको क्यों दी थी? और ज़हीर अहमद उतरा ये वो है जिनके आपको पता है, याद होगा जो गजनफर कुहावर थे जो एमपीए रहे, ठीक है, नजीर उतरा एमपीए रहे, चेयरमैन रहे म्यूनिसिपल कमेटी के। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी था, मैं आपको बताऊं कि जब निवानी और शानी का इत्तेहाद था, उस वक्त ज़हीर उतरा थे, वो चेयरमैन कामयाब हुए थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो ये कहते हैं ना भी ये काउंसलर नहीं बन सकते, ठीक है, मलक ज़हीर उतरा अपने वार्ड से एक दफा बिला मुकाबला काउंसलर भी बने थे। आखिर ये धड़ा तो है ना। अब उनके जो भांजे हैं वो भांजे भी उनके साथ आ गए, इकट्ठे हो गए, बिल्कुल हो गए, ठीक है। अब अगर आप उन पे ये इल्जामात लगाएं तो मैं ये समझता हूं ये बातें कुछ अच्छी नहीं है, कुछ बेहतर नहीं है। और ये इल्जाम लगाना कि जी ज़हीर उतरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ज़हीर उतरा ने क्या, ज़हीर उतरा जो डांडलों के साथ गए हैं, तो आपका क्या ख्याल है? मेरी मालूमात के मुताबिक जो ये 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, अगर ये किसी वजह से डिले हो जाता है, 2 महीने 3 महीने इसे डिले कर दिया जाता है, तो मैं आपको बताऊं ज़हीर उतरा कैंडिडेट होंगे डांडला ग्रुप के PP 92 पे, ठीक है। ये मेरे जराए हैं, ये उनके साथ ऐसा कोई मुआहदा हुआ होगा तब ज़हीर उतरा गए होंगे। आखिर ज़हीर उतरा की कुछ है बात, कुछ है तो फायदा था, तो डांडला ग्रुप ने उन्हें अपने साथ लिया। अब आपको मैं एक मजे की और बात बताऊं, मेरी मालूमात है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो राना गुल खान है वो निवानी ग्रुप के साथ खड़े हैं, पिछली दफा हुए थे, हो सकता है वो भी कुछ दिनों में छोड़ के चले जाए निवानी ग्रुप को। तो कोशिशें तो इससे जो ढांडला ग्रुप की हैं वो बड़ी तेज हैं, वो बड़ी तेजी के साथ अपने साथ लोगों को मिला रहे हैं। चाहे जाए कि निवानी ग्रुप है वो कोशिशें तो कर रहा है, वो रोजाना की बुनियाद पे आपके सामने कभी इनका दिखा रहे हैं कि ये लोग लेके जा रहे हैं जी, आज इतने लोगों को अपने साथ मिला लिया, 40 साल की रफाकत उन्होंने खत्म कर दी। दूसरे कहते जी हमने 40 साल की रफाकत खत्म कर दी। तो दोनों की तरफ से 40 साल रफाकतें तो खत्म हो रही हैं, लेकिन जो ग्रुप है वो जो इस वक्त तेजी दिखा रहा है वो मेरे जो है कि वो डांडला ग्रुप इस वक्त बड़ा तेजी के साथ। अच्छा राव साहब, ये आप बार बार कहते हैं 40 साल 40 साल 40 साल, क्या 40 साल से कम या ज्यादा किसी का कोई पीरियड नहीं है? हैरानगी की बात यही है। देखिए, मैं यही बात तो आपको कह रहा हूं कि एक तरफ से आवाज आती है जी 40 साल रफाकत छोड़ के इधर आ गए, फिर दूसरी तरफ से भी जवाब आता है जी ये 50 साल रफाकत छोड़ के आ गए, ठीक है। अब देखना ये होता है, पता नहीं उसमें से कौन सा 40 साल की रफाकत छोड़ के आ रहा होता है कि नहीं। अब तो जो हमारी यूथ है वो तो नहीं आ रही है, काफी बुजुर्ग जो है वो फौत हो चुके हैं, तो अब कौन सा घर है। बहरहाल ये है कि रशीद अकबर खान निवानी एक बात कहते हैं, और जो मैंने उनकी तकरीरों में भी सुना है कि वो कहते हैं जो हमारे साथ पुराने लोग थे वो पुराने लोग तो आज तक खड़े हैं, लेकिन जो नई जवान नस्ल आ रही है वो इधर उधर हो जाती है, वो हमारे साथ नहीं रहती। अच्छा, ये बताएं NA 92 में रशीद अकबर खान निवानी और PP 92 में आमिर इनायत खान शाहानी का मुकाबला आप किसके साथ देख रहे हैं? देखिए, जो इस वक्त आपको पता है कि अवामी खितुल बहाज को मोड़ मिल गया, और जो है हमारे दीवानी अवामी महाज उनको हुक्का मिल चुका है। तो जो मुकाबले की अगर हम कैफियत बात करें ना, तो यहां मैं आपके सामने एक थोड़ी सी तफसील अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। जब MPA बने थे आमिर शाहानी, ठीक है, तो उन्हें वोट किन किन का मिला था, ठीक है। उन्हें पहले तो उन्हें अपने शानी ग्रुप का पूरा वोट मिला था वहां से, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें मिला था जो PTI का वोट जी, ठीक है। फिर उन्हें मिला एंटी निवानी, ठीक हो गया। ढांडला ग्रुप का वोट उन्हें मिला, ठीक है। फिर एक वो कहते हैं ना उनकी प्यार मोहब्बत का एक वोट था वो उन्हें मिला,
ٹھیک ہے, یہ سب ووٹ مل کے تب عامر شاہانی کو پی پی کی سیٹ ملی تھی. اب کیا ہوگا؟ اب عامر شاہانی کی پوزیشن یہ ہے کہ جو ان کو شاہانی برادری کا فل ووٹ ملا تھا, اب وہ ووٹ فل نہیں ملے گا. میں سمجھتا ہوں وہ آدھا تقسیم ہوگا, وہ آدھا نہیں ملا شاہانی کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات, جو ڈھانڈلا گروپ کا انہیں ووٹ ملا تھا, اب وہ ڈھانڈلا گروپ کا انہیں ووٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. جو انہیں ملنا تھا اینٹی نیوانی کا ووٹ, وہ نہیں ملے گا, وہ نیوانی گروپ کا ووٹ ملے گا. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی واضح کر دوں کہ نیوانی گروپ کا بھی انہیں 3 حصے ووٹ ملے گا, 1 حصہ ووٹ نہیں ملے گا عامر شاہانی کو. ٹھیک ہے. اور جو انہیں بکھر جیسے شہر میں انہوں نے کام نہیں کروایا, جو بکھر کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا تھا پچھلی دفعہ, مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی انہیں ملے گا. تو یہ سب اگر پوزیشن دیکھی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت عامر شاہانی کی پوزیشن بہتر ہے. اور یہ ہوتا یہی ہے کہ جب بہت سارے دھڑے ملتے ہیں نا جی آپ کے ساتھ, اس صورت میں آپ سیٹ نکال لیتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھے کہ نیوانی خاندان یہ سمجھے یا گروپ یہ سمجھے کہ وہ اکیلا کھڑا رہے گا, وہ ساری سیٹیں لے جائے گا, اور اترا خاندان بھی چلا گیا ہے, کواور خاندان بھی نہیں ہے, چھینا خاندان بھی نہیں ہے, تو اکیلے سر پہ, تو پھر ان کے لیے سیٹ کا نکالنا مشکل ہے. ہاں, آج رشید اکبر نیوانی کی طرف. رشید اکبر نیوانی کو جو ووٹ ملے گا وہ انہیں اپنی محبت کا ووٹ ملے گا. ٹھیک ہے. بالکل. کچھ ووٹ ایسا ملے گا جو لوگ ان کو اس سے ہٹ کے پسند کرتے ہیں, نیوانی گروپ سے ہٹ کے, وہ ووٹ بھی انہیں ملے گا. پی ٹی آئی کا جو ووٹ تھا وہ انہیں نہیں ملنا تھا, لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے, ہو سکتا ہے انہیں پی ٹی آئی کا بھی کچھ ووٹ مل جائے. سارا ووٹ نہیں ملے گا, کچھ ووٹ پی ٹی آئی کا رشید اکبر خان نیوانی کو مل جائے. اب باقی جو دھڑوں کا, جیسے ظہیر اترا کا تھا, ظہیر اترا میں سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ 10% ووٹ, ایسا ووٹ جو کہ پہلے ظہیر اترا کو کینڈیڈیٹ تھے تو ان کو ملنا تھا, اب وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ملا, شاہانی کو ملے گا, لیکن 10% ووٹ ایسا ہے جو عامر کو نہیں ملے گا, لیکن رشید اکبر خان نیوانی کو وہ ووٹ ملے گا. اب آ جائیں آپ ادھر دوسری طرف, ڈھانڈلا کی طرف. ٹھیک ہے. اینٹی نیوانی ووٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ ڈھانڈلا کو ملتا ہے. ڈھانڈلا کا اپنا ووٹ بھی ملے گا. ڈھانڈلا کی جو 10 سالہ کارکردگی ہے, اچھی ہے بری ہے, وہ بھی ووٹ انہیں ملے گا. اب آ جائیں عامر شاہانی کا, جو شاہانی گروپ کا ووٹ تھا وہ بھی آدھا ڈھانڈلا گروپ کو جائے گا. آدھا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جائے گا رشید خان کو, لیکن آدھا وہ ضرور ڈھانڈلا گروپ کو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو وہ نہیں ملا کی وجہ سے جائے گا. اب جو ظہیر اترا ملے ہیں, تو کیا ظہیر اترا کا ووٹ ڈھانڈلوں کو نہیں ملے گا؟ یہ پلس پوائنٹ نہیں ہے ان کے لیے, یہ پلس پوائنٹ ہے. اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ اب تقسیم ہوگا. پی ٹی آئی کا ووٹ بلّا نہ ہونے کی وجہ سے اب آٹومیٹک تقسیم ہوگا. وہ چاہے مور کو ڈلے گا یا مثال کے طور پہ حقے کو ڈلے گا. لیکن جو زیادہ تر پوزیشن مجھے نظر آ رہی ہے, مجھے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ دوبارہ جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہو کے ڈھانڈلا کو بھی ملے گا, میں نے آپ کو کہا, اور نیوانی کو بھی. اس صورتحال کے پیش نظر اور جیسے جیسے لوگ ٹوٹ رہے ہیں, میں نے آپ کو رانا گل خان کی بات کی جو میرے ذرائع ہیں, آپ تصدیق بھی ہو جائے گی اس کی کوئی 1-2 دنوں میں, وہ بھی ٹوٹ کے اگر ڈھانڈلا گروپ کے اس میں خدمت باز میں جاتے ہیں تو فائدہ ڈھانڈلا کو ہو رہا ہے. تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کچھ, کیونکہ میں نے اس لیے کہا نیوانی گروپ کے ایسے فیصلے کہ ان کے دوست ناراض ہوئے عامر شاہانی کو 2 سیٹوں دینے سے, تو ان کے ووٹ پہ اثر پڑا ہے. مقابلے کی کیفیت ہے. آپ اور میں یہ نہیں اس وقت کہہ سکتے کہ جی ہاں, عامر شاہانی کے حوالے سے تو میں آپ کو اس وقت کلیئر کر رہا ہوں کہ ان کی پوزیشن بہتر نہیں ہے, نہ 92 میں نہ 93 میں. ٹھیک ہے. جو افضل خان ڈھانڈلا اور رشید اکبر ہے وہ اس وقت پوری اپنے ٹل لگا کے مقابلے کی پوزیشن میں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ رشید اکبر یا افضل خان ڈھانڈلا. آنے والے 1 ہفتے کے اندر آپ کو میں 10 دنوں میں یہ بھی کلیئر کر دوں گا کہ کس کی پوزیشن زیادہ بہتر ہو گئی ہے. اور جو کمپین ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں, جہاں رشید اکبر اکیلے اپنی کمپین کر رہے ہیں, وہاں ڈھانڈلا گروپ کے سارے افراد جتنی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. آواز وطن نیوز نیٹ ورک کے چینل کو اور پیج کو لائک اینڈ شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.